تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 85 سے لے کے 88. آیت نمبر 85. So he followed away. تو پھر وہ ایک راہ پہ نکلے، یعنی کہ روڈ پہ، ایک راستے پہ نکلے، ایک روٹ پہ. اللہ نے ان کے لیے پوری ساری زمینوں کی طرف سب طرف ان کے لیے روٹس فری کر دیے تھے. تو وہ نکلے، اور ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آیت نمبر 86. Until when he reached the setting place of the sun. جب تک کہ وہ پہنچے سورج کی ڈوبنے کی جگہ پر. تو سورج کے ڈوبنے کی کوئی جگہ ہوتی نہیں ہے ایکچولی تو، اور وہ جب دکھتا ہے کہ سمندر کے پاس کھڑے ہو تو لگتا ہے سمندر میں جا رہا ہے اندر، لیکن وہ سمندر میں نہیں جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ہی روٹ جو اس کا کورس ہے وہی فالو کرتا ہے. تو یہاں پر ابھی سورج کے ڈھلنے کی جو جگہ ہے یعنی ایکچولی تو پہنچے وہ وہاں. ہی فاؤنڈ اٹ سیٹنگ ان اسپرنگ آف ہمیا. ہمیا کا مطلب وہی ہے مرکی واٹر، یعنی کہ مطلب گدلا پانی. تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ سورج جو ہے وہ ڈوب رہا تھا ایک مطلب گدلے پانی کے اندر. اینڈ ہی فاؤنڈ نیئر اٹ اے پیپل. اور وہیں پر قریب انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہے. وی سیڈ، اللہ نے کہا، ہم نے کہا، کہ اللہ یہاں پر ہم کو پوری سٹوری ریلے کر رہا ہے تو اسی لیے اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے کہا او ذوالقرنین either you punish them or treat them with kindness. تو یہ جو لوگ ہیں جن کو تم نے یہاں پایا ہے، یہ قوم کو، تو خواہ ان کو عذاب دو اور یا پھر ان کو بہت ہی حسنہ یعنی بہت ہی اچھا نرماس سے ٹریٹ کرو ان کو. کیونکہ اللہ نے دونوں چیز کے لیے ذوالقرنین کو ٹرسٹ کیا، کہ ان کے اوپر بھروسہ کیا، کہ اللہ کو یہ چیز کا بھروسہ تھا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ صرف گنہگار کو ہی پنش کریں گے، عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور جو بھی مطلب اچھے نیک صالح ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. آیت نمبر 87. He said، تو ذوالقرنین جو ہے انہوں نے کہا as for him who does wrong. تو رہی بات اس کی جو غلط کرے، ظلم کرے، اور ظلم یہاں پر زیادہ کفر اور شرک بھی ہے. We shall punish him. تو پھر ہم اس کو عذاب دیں گے، یعنی اگر کسی نے کوئی مومن نہیں بنتا. And then he will be brought back unto his Lord. اور پھر اس کو اس کے رب کے پاس لوٹا دیا جائے گا، یعنی اس کو سزائے موت دے دی جائے گی، کیپٹل پنشمنٹ. Who will punish him with a terrible torment. اور اس کے بعد اللہ جو ہے وہ ان کو سخت عذاب دے گا جو کہ جہنم کا ہے. آیت نمبر 88. But as for him who believes and works righteousness. اور رہی اس کی بات جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. He shall have the best reward. تو ایسے بندوں کو، مطلب جو بھی ایک بندہ ہو یا ایسے بہت سارے بندے ہوں، سب کو بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھا ان کو جزاء الحسنہ دیا جائے گا. And we shall speak unto him mild words. اور ہم ان کے ساتھ بہت ہی نرماس کا سلوک رکھیں گے، یعنی کہ سختی نہیں کریں گے، کوئی سخت کام ان کے اوپر نہیں ڈالیں گے، ہیوی ٹاسک. He's traveling and reaching the place where the sun sets. یعنی ذوالقرنین کا سفر، جو مہم پہ نکلے وہ جرنی پہ، تو وہ سفر اور ان کا پہنچنا سورج کی ڈھلنے کی جگہ پر، یعنی کہ پشچم کی جگہ پر. اللہ says فَأَتْبَعَ سَبَبًا. So he followed away. تو انہوں نے ایک راستہ جو ہے وہ اختیار کیا، یعنی ایک روڈ. Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that he followed different routes to achieve what he wanted. الگ الگ راستوں سے وہ حاصل کرتے تھے جو بھی انہیں چاہیے تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا ہے. مجاہد said that he followed different routes, east and west, کہ وہ الگ الگ راستے اختیار کر رہے تھے، پورب اور پشچم بھی.
According to one report narrated from Mujahid, he said sababa. Sababa का मतलब एक रास्ता, एक way, means a route through the land. जमीन के अंदर जाने के रास्ते, अलग अलग जगहों पे जाने के रास्ते जो कि अल्लाह ने उनके लिए खोल दिया था, पूरी जमीन के रास्ते खोल दिया था अल्लाह ने. Qatada rahimahullah said it means he followed the routes and landmarks of the earth. जमीन के जो भी रास्ते हैं वो उन्होंने उसको फॉलो किया, उसकी इत्तिबा की यानी उसको फॉलो किया. और जो भी जमीन के अंदर ऐसी ऐसी जगहें जो थी, जो लैंडमार्क्स थे जमीन के, तो वो उन जगहों पर भी गए, यानी जो भी जगहें हैं. हत्ता इज़ा बलग मगरिब शम्स until when he reached the setting place of the sun. जब तक कि वो पहुंचे उस जगह पर जहां के सूरज लग रहा था कि मतलब जो डूब रहा है. Means he followed a route until he reached the furthest point that could be reached in the direction of the sun setting. यानी सूरज के ढलने की जगह जो है उसकी पूरी जैसे एक इंतहा तक या आखिरी हद तक पहुंच गए वो, तो वहां तक वो जो पहुंचे, विच इज द वेस्ट ऑफ, जो के वेस्ट है यानी कि पश्चिम है जमीन का, वेस्ट ऑफ द अर्थ. As for the idea of his reaching the place in the sky where the sun sets, यानी एक्चुअली सूरज जो ढलता है वो तो जमीन के लिए ढलता है, मगर वो तो अपना रास्ता फॉलो कर रहा है जो अल्लाह ने उसके लिए बना दिया है पूरा के पूरा स्पेस में. तो इसका मतलब कोई ज़ुल्करनैन कोई स्पेस में जाकर नहीं आए, आसमानों में जाकर नहीं आए. To the furthest point that could be reached in the direction of the sun setting, which is the west of the earth. As for the idea of his reaching the place in the sky where the sun sets, this is something impossible. और ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि बंदा आसमानों तक जाकर आए. And the tales told by storytellers, तो जो भी मतलब उनके किस्से सुनाते थे, किस्सा गो लोग या मतलब जो कहानियां सुनाते हैं, तो उसको बहुत ही चटपटी बनाते हैं ताकि लोग उसको सुने और उनको मजा आए, फिर वो बार बार आए. तो इस तरह से वो उन लोग ने वो बना दिया कि भाई वो आसमान पे गए, वहां सूरज की ढलने की जगह देखी. तो ये सब गलत है, झूठ है. दैट ही ट्रेवल्ड सो फार टू द वेस्ट दैट द सन सेट बिहाइंड हिम, यानी सूरज उनके पीछे डूबा, कुछ तो इतनी हद तक पहुंच गए. और नॉट ट्रू एट ऑल, ये सच्ची बात है ही नहीं कि सूरज उनके पीछे ढला. मोस्ट ऑफ दी स्टोरीज कम फ्रॉम द मिथ्स ऑफ द पीपल ऑफ द बुक. अहले किताब जो है उनमें से मतलब ये समझो कि एक अफसाने के तौर पे लोग इसको पैराबल या स्टोरीज, किस्सा ऐसा बना बना के अहले किताब के जो लोग हैं वो बोल रहे थे. एंड द फैब्रिकेशंस, और उसमें जितना भी झूठ डाला गया, एंड लाइज ऑफ देयर हियरेटिक्स, और उनके जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हियरेटिक्स है यानी कि मतलब उनके मुल्हिद लोग, वो लोगों के यानी मतलब सब बातें सुनो, उसमें झूठ डालो सारा किस्से में, तभी तो चटपटा मजेदार बनेगा ना. वजदहा तगरुबु फी आइनिन हमिया, ही फाउंड इट सेटिंग इन अ स्प्रिंग ऑफ हमिया. तो उन्होंने देखा ये सूरज जो है वो ढला एक मर्की वाटर में यानी गदले पानी में. मीनिंग ही सॉ द सन एज इफ इट वर सेटिंग इन द ओशन, जैसे कि वो समंदर में डूब रहा है. उन्होंने जब देखा तो ऐसा लगा, वो तो कोई भी हम जब देखते हैं सनसेट हो रहा है बीच पे कहीं पर भी जाओ सी शोर पे, तो ऐसा ही लगता है कि वो सूरज जो समंदर में जा रहा है, जबकि समंदर में कहाँ जा रहा है वो. दिस इज समथिंग विच एवरीवन हु गोज टू द कोस्ट कैन सी. इट लुक्स एज इफ द सन इज सेटिंग इनटू द सी, बट इन फैक्ट इट नेवर लीव्स इट्स पाथ इन विच इट इज फिक्स्ड. तो जो भी जाएगा समंदर के पास किनारों पे तो देखेगा जब सूरज के ढलने का टाइम आएगा तो अरे ये सूरज समंदर में जा रहा है. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. इसलिए कि समंदर जो है हकीकत में उसने अपना रास्ता जो अल्लाह ने उसका फिक्स किया हुआ है उसको कभी छोड़ा ही नहीं. वो उसके फिक्स रास्ते पर ही चल रहा है. वो इंसानों की तरह मतलब ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ भी करो, अपनी मनमानी करो और अल्लाह से वादे कुछ करो और करो कुछ और. तो ये सब नहीं, वो सूरज अपने रास्ते पे बराबर चल रहा था.
ہمیا از اکارڈنگ ٹو ون آف دا ٹو ویوز. ہمیا جو ہے وہ دو اس کے اوپر مطلب نظریے ہے ڈیرائیوڈ فرام دا ورڈ ہما وچ مینس مڈ یعنی مٹی. جو مٹی ہوتی ہے نا وہ تو وہ مٹیالہ پانی. دس از لائک دا آیا. اور ایک جگہ اور آیت میں یہ ورڈ جو ہے اس طرح سے آیا ہے جو کہ سورہ نمبر 15 سورہ ہجر اور اس کی آیت نمبر 28 انی خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون. حما آیا نا. I am going to create a man یعنی آدم علیہ السلام from dried clay of altered حما یعنی مڈ یعنی مٹی. تو میں بنانے جا رہا ہوں ایک بشر کو, ایک انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو اس سوکھی کھنکتی ہوئی مٹی سے which means smooth mud جو کہ بالکل smooth ہے ایک دم مٹی as we have discussed about. اس سے پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا and he found near it a people meaning a nation. انہوں نے وہاں پر قریب میں دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہاں سیٹل ہوئی ہے. They mentioned that they were a great nation from among the sons of Adam. یعنی ہم بنی آدم کے بہت بڑی یعنی کہ مطلب ایک قوم ہے جو کہ مطلب یہاں پر ہم یہاں پر رہتے ہیں. اور انہوں نے مطلب اس کا ذکر کیا. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. وی یعنی کہ اللہ said by inspiration یعنی وحی کے ذریعے. یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے ذوالقرنین سے کہا تو ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں. او ذوالقرنین either you punish them or treat them with kindness. تم ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یا بہت ہی مطلب نرماس کا سلوک کرو. اللہ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے چھوڑ دیا. تو اللہ جب کسی پر بھی کوئی بھی بات کا ٹرسٹ کرے اس بندے کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ نے اگر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو وہ ذمہ داری اپنے آپ نہیں آ گئی اس پر. اللہ نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے یا پھر اللہ نے وہ چیز کو اس طرح سے کیا جس کی وجہ سے وہ ذمہ داری کسی بھی شخص پہ آئی ہے. اب وہ ذمہ داری کو اللہ کے ٹرسٹ کو پورا کے پورا نبھاتا ہے کہ اللہ کے ٹرسٹ کو بٹرے کرتا ہے, دھوکہ دیتا اللہ کو. یعنی اللہ نے اس پہ بھروسہ کر کے اس پہ ایک ذمہ داری ڈالی لیکن وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھاتا اور وہ کرتا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب اس نے اپنی منمانی کی تو اللہ کا وہ بھروسہ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا نا. جیسے اللہ نے جب کہا کہ میں وائسرنٹ بنا رہا ہوں, خلیفہ بنا رہا ہوں آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جو میرے بیہاف پہ کام کریں گے. وہاں جیسے ایک انسان ایک باس ہے, اگر وہ اپنی آفس کو مینیجر پہ چھوڑ کے جائے اور وہ مینیجر اس کو صحیح کام کرے تو اس نے برابر اس کے ٹرسٹ کو مطلب بٹرے نہیں کیا. لیکن اگر وہ مینیجر اپنی منمانیاں کر رہا ہے, اس کو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے, وہ تو سوچ رہا ہے چلو باس گیا بہت عیاشیاں کرو, مزے کرو, ارے سب بہت ہی گلچھرے اڑاؤ, تو اب وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے. تو یہاں پر اللہ جب کسی کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالتا ہے, کسی ہر انسان کو اپنی رسپانسبلٹی کا جواب دہ ہونا پڑے گا قیامت کے دن. آخرت میں ہر انسان کو اپنی رسپانسبلٹی کا جواب دینا پڑے گا. اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم کو جو رسپانسبلٹی میں نے دیا تھا تم نے کیا کیا, اس کو نبھایا یا تم نے مجھے دھوکہ دیا. کیونکہ اللہ کو ہی دھوکہ دینا ہوا نا, وہ کسی بھی ذمہ داری کو صحیح نہ نبھانا وہ اللہ کو دھوکہ دینا ہی ہے. اور اللہ نے ذوالقرنین ہم کو اللہ نے کیوں بتایا یہاں پر کہ ذوالقرنین جو ہے اللہ نے ان کو کہا وحی کے ذریعے چاہے آپ ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی اللہ نے آپ کو اس کی چھوٹ دیا ہے, اجازت دیا ہے. تو کیونکہ اللہ ان کو ٹرسٹ کر رہا تھا کہ یہ غلط نہیں کریں گے کہ کسی کو بھی جی میں آیا اس کو مطلب سزا دیں گے اور جس کو بھی جی میں آیا اس کو مطلب بولیں گے جاؤ تو عیش کر.
تو یہ وجہ ہے. لیکن ہم کو یہاں پر یہ کیوں دیا گیا کہ ہم اس کو پڑھیں اور یہ سمجھے کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہے. سب اپنے اپنے آپ میں جھانکے اور سوچے کہ ہماری ذمہ داری کیا. ہم کو اللہ نے کیا ذمہ داری دے کر بھیجا تھا اور ہم نے کیا کیا, صحیح کیا, غلط کیا, اللہ کو دھوکہ دیا, یا ہم اللہ کے سامنے مطلب سرخرو ہوں گے قیامت کے دن. سب لیسن ہے, اسپریچول روحانی لیسن ہے سب میں. سورہ کہف جو ہے وہ ہر جمعہ کو پڑھنے کے لیے اللہ نے ہم کو ایسے ہی نہیں بولا کہ صرف تم ایک پیرٹ کی طرح پیٹے 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 پے کر کے پڑھ لو اور اس کے بعد سمجھو کچھ بھی نہیں اور بس ہو گیا, فرض ادا ہو گیا, ہم نے سورہ کہف پڑھ لیا. لمبی ہے, ہاں سورہ کہف لمبی ہے, دیکھو پھر بھی ہم پڑھ لیا. ارے لمبی ہے, چھوٹی کو چھوڑو, یہ دیکھو پہلے کہ اندر اس میں اللہ بول کیا رہا ہے. کیوں چاہ رہا ہے کہ تم ہر ہفتے اس کو پڑھو, کیوں چاہ رہا ہے کہ تم ہر جمعہ کو پڑھو؟ کیونکہ اس میں بہت سارے روحانی سبق ہے, لیسنز ہے, عبرت ہے, جس کو ہم کو فالو کرنے کے لیے اللہ نے بولا. تو یہاں پر اللہ نے کہا, اللہ گیو ہم پاور اوور دیم, اللہ نے ان کے اوپر یعنی اس قوم کے اوپر ذوال قرنین کو پاور دیا, قوت. اینڈ گیو ہم دا چوائس, اور ان کو کہا تمہیں میں چوائس بھی دیتا ہوں. If he wanted to, he could kill the men. اگر وہ چاہے تو مار ڈالیں جن کو بھی مارنا ہے, پھانسی چڑھا دے. And take the women and children captive, یا ان کی عورتیں اور بچوں کو جو ہے اپنے غلام بنا لو. اور if he wanted, یعنی فرعون نے یہی کیا تھا نا, ان کے میلز کو مارتا تھا اور پھر ویمن اور بچے جو ان کو رکھ لیتا تھا کہ وہ عورتیں اور بچے جو ہے وہ مطلب آئیں گے ایجپشن نسل بڑھانے کے لیے بھی اور یہ غلام بنانے کے لیے بھی. اور if he wanted to, یا پھر وہ اگر وہ چاہے he could set them free, کہ وہ ان کو آزادی بھی دے, with or without a ransom, یعنی ان سے کوئی بھی مطلب جو رینسم لیتے ہیں کہ بھئی جو اس کو کیا بولتے ہیں رینسم کو, جیسے کہ مطلب یعنی ہرجانہ یا اس طرح سے, جیسے کہ ایک جرمانہ یا اس طرح سے رینسم وصول کرتے ہیں نا, بھئی اس کے بدلے میں تم یہ دو. تو یا پھر یعنی کہ ان کو آزاد کرو, یا ان کو مطلب ان سے تم لے دے کے کچھ ان کو آزاد کرو, اور یا تو پھر ان کو مطلب ان سے کچھ بھی نہ لو. His justice and faith became apparent in the ruling he pronounced. یعنی جو بھی وہ حکم کرتے تھے, ذوال قرنین جو بھی حکم وہ کرتے تھے, ان کا کمانڈمنٹ, اس کے اندر ان کا عدل اور انصاف ہوتا تھا, اور ایمان. انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کوئی بھی کام اپنی مرضی کا نہیں کیا, یا یہ نہیں بولا کہ میں ایمان والا تو ہوں, اللہ پہ میرا ایمان ہے بابا, قرآن پہ ایمان ہے, لیکن مطلب میں کروں گا اپنی منمانی وغیرہ. ان کے لیے ان کے ہر حکم کے اندر جو سب سے اپرنٹ تھا وہ کیا تھا, یعنی کہ ظاہر سب سے اوپر سب سے مین ان کے حکمرانی میں عدل اور انصاف, جسٹس اور فیتھ اور ایمان. کیونکہ ایمان اللہ پہ تھا اسی لیے وہ صحیح کر سکتے تھے. جن لوگوں کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا, اس دنیا کے مال و دولت پہ ہوتا ہے, تو پھر وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں کہ جو جیسے کہ اس دنیا کا مال و دولت جو ہے وہ ان کو آخرت کے اندر چھٹی دلائے گا, آزادی دلائے گا, یا عذاب سے بچا لے گا, کیونکہ دنیا کے مال کو وہ بہت اہم سمجھتے ہیں. اس کے بجائے اللہ کا حکم کو مانے, اللہ نے جو کہا ہے وہ مانے, اللہ کی ذمہ داری دی ہوئی برابر سے نبھائے, تو آخرت میں پھر اللہ ان کو جو انعام دے گا وہ تو ہر شے سے بڑا ہوگا. قال اما من ظلم, he said as for him who does wrong. اور پھر رول کرنے نے کہا کہ رہی ان لوگوں کی بات جو غلط کرتے ہیں. غلط کون ہے؟ ظالمہ, جو ظلم کرتے ہیں, ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں. ہم جو ظلم سمجھتے ہیں, اس پہ ظلم اس پہ ظلم, وہ ظلم نہیں ہے. یہاں پر یہ ظلم ہے شرک اور کفر کا, اور اس کے بعد پھر اس کے وجہ سے جو بھی ظلم تم کرو, زیادتیاں کرو. Meaning he persists in his kufr and in associating others in worship with his Lord. کہ رب کے ساتھ تم کسی اور کی بھی بندگی کر رہے ہو, تم کفر بھی کر رہے ہو, شرک بھی کر رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں تھی جس کو کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ اللہ کے ایک بہت ہی نیک بندے تھے.
فَسَوْفَ نُعَذِّبُوهُ we shall punish him. ہم ان کو دیں گے عذاب. قتادہ رحمہ اللہ said that is by killing him. اس کو سزائے موت دے کر. کیونکہ معلوم ہے نا کہ یہی سزائیں ہوا کرتی تھی. جو بادشاہ جہاں اسلامک تھا نا، جہاں بھی قانون، وہاں اگر کسی نے بھی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی کو بھی پوجا، کسی کو بھی، ثم يرد الى ربه فيعذبوه عذابا نكرا and then he will be brought back unto his Lord who will punish him with a terrible torment. اور پھر اس کو لوٹا کے لایا جائے گا اس کے رب کے پاس اور وہ اس کو بہت بری بھیانک سزا دے گا. meaning a severe، بہت شدید، far reaching and painful punishment. یعنی بہت ہی لمبی مطلب وہ سزا ہوگی اور بہت ہی دردناک، وہ جہنم ہے. This implies a confirmation of the hereafter. یہاں پر اس بات سے ہم کو یہ بات ملتی، پکی بات، کنفرمیشن، کہ آخرت جو ہے وہ ہے، and the reward and punishment، انعام اور عذاب وہ بھی ہے. تو جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی مرضی چلا کے غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اور اپنی مرضی چلاتے، ان کو جو پسند ہے وہ لوگ وہی کرتے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ آخرت کو مان رہے کہ آخرت ہے اور وہاں عذاب بھی ہے اور وہاں پر انعام بھی ہے؟ دنیا میں تم کچھ بھی کر کے لوگے اور تم یہی سوچ کے بیٹھے ہو کہ تم کو وہاں پر انعام ہی ملے گا اللہ کی طرف سے. پھر تو وہ باغ والی جو ہے وہ بھی بات پھر ایسی ہے کہ اسی کو پھر بار بار پڑھو اور اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ وہ جو باغ والے جو تھے، وہ جو غریب بندے کے سامنے وہ اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اللہ کا بہت بڑا لاڑکا ہے، لاڈلا، کہ اللہ نے اس کو دنیا میں اتنا سب کچھ دے کے رکھا ہے، سال ہر سال کتنے مطلب سالوں تک کا یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو اب اس کے لیے یہ بن گیا، اس کی عادت میں آ گئی وہ بات. تو وہ سمجھ رہا تھا ارے یہاں دیا ہے تو وہاں کیوں نہیں دے گا. تو جس کے دماغ میں یہ فطور رہے اگر، تو وہ اس کو جا کے پھر سے پڑھے، سورہ کہف کا ہی حصہ ہے وہ، اور سمجھے اور اس کو فالو کرے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ but as for him who believes، لیکن وہ جو ایمان والے ہیں، meaning who follows us in our call to worship، یعنی ہم جو بندگی اور جو ہم عبادت اور اس کی طرف جو ہم پکارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور وہ برابر آتے ہیں اس کے اوپر، یعنی کہ مطلب ہماری کال پہ، ہمارے بلانے پہ برابر وہ لبیک کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ alone with no partner or associate، صرف اور صرف اللہ کی اکیلے کی بندگی، اس کے ساتھ نہ تو کوئی اس کا پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی مددگار، کوئی بھی نہیں. وَعَمِلَ صَالِحًا and works righteousness، ایمان اگر ہے تو عمل صالح نہیں ہے تو کیسے چلے گا، اور عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی نہیں چل سکتا. تو اس لیے ایمان، عمل صالح، یہ دونوں کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے. تو وہ لوگ جو ہے صالح اعمال بھی کر رہے ہیں، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے he shall have the best reward، ایسے انسان کو بہترین اجر ملے گا، meaning in the hereafter with اللہ، اللہ کے پاس سے آخرت میں، کیونکہ ایمان آخرت پہ ہونا ہے نا. دنیا کے اندر ہی کچھ کیا، وہیں کے وہیں تم کو اجر مل جائے، وہیں کے وہیں. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا and we ذوالقرنین، ان کا کہنا، ذوالقرنین کا کہنا ہے کہ اور ہم ان سے بات کریں گے، shall speak unto him mild words، ہم ان سے بہت نرماز سے بات کریں گے، یعنی ان کے ساتھ بہت ہی مطلب کائنڈنس شو کریں گے، رحم. مجاہد said words of kindness، یعنی کہ رحم کے الفاظ. تو انسان جو ہے اس کو یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ نیک اور صالح اعمال ایمان کے ساتھ، تاکہ اس کا ایمان جو ہے آخرت پر ہے، اللہ پر ہے، اس کا ثبوت ملے. یہ نہیں کہ دنیا کے اندر ہی تم کو سب کچھ مل بھی جائے، تم کو چاہیے کچھ نہ ملے تو کم سے کم تھینک یو کے لیے تم کرو، کہ تم کو لوگ بہت تھینک یو بول رہے ہیں، یا تم کو بہت ہی لوگ سمجھ رہے ہیں بہت سخی داتا ہے، یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ دیکھو کتنی سخاوت کرتا ہے.
اس کو یہ ورڈ سننے ہیں کہ مطلب لوگ اس کے بارے میں یہ بولے کہ وہ کتنا سخی ہے، تو کیا فائدے کا؟ تو اس کو دنیا میں مل گیا اجر اس کو جو چاہیے. اس لیے آخرت پہ ایمان ہے نا، تو پھر صرف آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے ہی کرو. تو ابھی یہ تو پہلا ان کا جو سفر ہے، پہلی مہم ان کی، فرسٹ ایپیسوڈ ذوالقرنین کا، جس میں ہم کو یہ سبق ملا، اور اب اس کو سمجھ کے اور اپنی زندگی کے اندر چینجز لانا ضروری ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.